جب مجھے محسوس ہوا کہ ہمارا ملنا نصیب میں نہیں، تو پھر میں نے رب سے آپ کے لیے خوشیاں اور اپنے لیے صبر مانگ لیا۔ جتنی تکلیف سے گزر کر میں اللہ تک پہنچی ہوں، اب یا تو آپ واپس مل جاؤ گے یا صبر مل جائے گا۔ آپ میرے نصیب میں بہتر ہی نہیں تھے، ورنہ میرا خدا غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ میں راضی ہوں تیرے فیصلوں پر یا رب، پر میرا دل تڑپتا ہے، میرا دل تڑپتا ہے اس کو پانے کے لیے۔ بہتر اور بہترین تو ہی جانتا ہے اے میرے رب، تجھ سے بس میری یہ آخری فریاد ہے، جو برا ہے اسے بہتر کر دے، جو میرا نہیں اس سے مجھ کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ جس میں تیری رضا ہے میرا دل بھی اس میں مطمئن کر دے، آمین۔ جب تم اپنی من پسند چیزیں اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہو تو اللہ اسے اپنے پاس تمہارے لیے سنبھال لیتا ہے۔ اللہ تمہاری پسند کے ذریعے تمہارے صبر اور یقین کا امتحان لیتا ہے، اور جب تم اپنی چاہ اللہ کی چاہ پر قربان کر دیتے ہو تب وہ تمہارے لیے معجزے کرتا ہے۔ پھر زمین والے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی کر دے، کوئی بھی اس بادشاہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتا۔ پھر تمہارا نصیب بھی تمہارے صبر کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے انسان کو، کبھی لے کر اور کبھی دے کر، اپنوں کے ذریعے بھی اور غیروں کے ذریعے بھی، دوستوں کے ذریعے بھی اور دشمنوں کے ذریعے بھی۔ بس تم آزمائش کے ذریعے صبر سے کام لینا اور اللہ اس صبر کا بہت میٹھا پھل دے گا۔ اگر اللہ تمہیں آزمائش سے نہ گزارتا تو تم مضبوط کیسے بنتی؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جو مشکلیں تمہاری زندگی میں آئی ہیں اس کے بعد تم بہت بدل گئے ہو؟ تم اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اب تمہیں اپنی عزت نفس کا خیال ہے، تمہیں دوست اور دشمن میں فرق پتہ چل گیا ہے، تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کون تمہارے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ پاک سب سے زیادہ انہی کو آزماتے ہیں جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یہی تو ہے اس کی محبت کہ وہ تمہیں ایک بہترین اور مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے، اور بغیر آزمائش کے یہ ناممکن ہے۔ کیا تمہیں اب اندازہ ہوا کہ یہ آزمائش در حقیقت اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے جو تمہیں ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آتی ہے، لوگوں کی اصلیت سے واقف کرواتی ہے اور تمہیں اللہ کی اور قریب کر دیتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ تو تم جانتے ہی ہو نا کہ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے چیزیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی اچانک قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتا ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک لے آیا ہے۔ ہم اجر تو کما سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی مقرر کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسا ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ کبھی نہیں۔ اس نے خود تمہیں بنایا ہے، تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر وہ کیسے اس دل سے غافل ہو سکتا ہے؟ مخلوق اپنے خالق کو بھول سکتی ہے، لیکن خالق اپنی مخلوق کو نہیں۔
ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے، بہت سارا صبر، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں صلہ ملنا ہے، اس انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں۔ تو پھر اللہ سے مانگتے رہو، اسے پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ بھلا کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے تمہیں؟ وہ جانتا تھا کہ تمہیں اس کی کس قدر ضرورت تھی۔ اس نے تمہیں نماز کا تحفہ پہنچایا تھا۔ وہ جانتا تھا تمہارے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس لیے اس نے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں مبتلا رہو گی، اس لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب تم پڑھو تو سکون حاصل کر سکو۔ سنیں وہ آپ کو بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو اس کی محبت کے احساس سے تمہارا جوڑ الگ ہو جائے۔ بس تم ایک کام کر لو، ہر حال میں راضی ہو جاؤ اللہ پر، راضی ہو جاؤ دل سے نکلتی آہوں پر، راضی ہو جاؤ اپنے ہر بہتے ہوئے آنسوؤں پر اور اللہ کی مصلحتوں پر، اور جھک جائیں اپنے رب کے سامنے، کیونکہ جو اس کے سامنے جھک گیا وہ فتح پا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے بڑی عاجزی سے جواب دیا بے شک تو ہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے مجھ سے بڑے پیار سے پوچھا تو پھر کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ دے سکتا ہے؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر روز تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور میں صبح انہی فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق بیچتا ہوں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور پتہ ہے بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر بہت جلد ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر آپ جانتے ہیں کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اللہ بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی کئی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جب تمہیں کوئی بات پریشان کرتی ہے اور تم بے سکون ہو کر ساری رات درد کی وجہ سے جاگتے ہو، تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ تمہیں تھام لیتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ہماری ہی نادانیاں، ہماری اپنی ہی کی ہوئی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں بے سکون کرتی ہیں۔ ہمارا دکھ ہمارا اپنا ہی کیا ہوا انتخاب ہوتا ہے، ورنہ اس جیسی محبت کرنے والا تو اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ خود کو تھوڑا وقت دو اور اس ذات پر بھروسہ رکھو۔ ہاں تھوڑا وقت لگتا ضرور ہے، مگر وہ تمام زخموں کو بھر دیتا ہے۔ بکھرنا تو لازمی تھا، تم نے اللہ کی دہلیز تک جو جانا تھا۔ انسان جتنی دفعہ ٹوٹتا ہے وہ اتنی ہی دفعہ اللہ سے ملتا ہے، اور ہر دفعہ ملاقات الگ ہوتی ہے، ہر دفعہ کیفیت الگ ہوتی ہے، ہر دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہلی دفعہ یہ ملاقات ہو رہی ہو۔ ہر دفعہ اللہ سے نئی محبت ہوتی ہے، اور جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں تب تک توڑتا ہے جب تک انہیں اللہ سے محبت نہیں ہو جاتی۔ اور تم ہو کہ یہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہو کہ مجھ میں کیا برائی تھی جو میرے ساتھ ایسا ہوا، اور وہاں اللہ تمہیں اچھائی کے لیے چن چکا ہے، وہاں اللہ تمہیں اپنی محبت نوازنے کے لیے تیار ہے، وہ محبت جسے پانے کے لیے لوگ عمر بھر تڑپتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے ذرا سی ٹھوکر پر تمہیں وہ نوازنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تم ان لوگوں کا روز محشر صلہ دیکھ لو جن کو میں نے دنیا میں آزمائش دی تھی،
تو تم مجھ سے یہ کہو کہ کاش یا اللہ تو دنیا میں آزمائشوں سے ہماری کھال ادھیڑ دیتا، اتنا بڑا اجر ہے اس کا، تو پھر تم تو خوش نصیب ہو بہت، کیونکہ تمہیں بھی اللہ نے انہی انعام والوں میں شامل کر لیا ہے۔ پتہ ہے خدا کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ گواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں۔ تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے کہ اب کی بار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا، آمین یا رب العالمین۔ جب میں اس کو سوچتی ہوں نا تو میری روح کانپنے لگتی ہے، مجھے لگتا ہے جیسے ابھی زمین پھٹے گی اور میں دس جاؤں گی۔ میں جب تھک کر ہر رات 12 بجے کے قریب سونے لگتی ہوں تو اس کا خیال میری روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے کہ اب وہ کسی اور کو میسر ہے جسے میں کسی اور کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میں صرف یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہوں کہ میں نے اس کی خوشی کی دعا مانگی تھی، میری خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ وہ خوشی میرے ساتھ ہی ہو، لیکن سب سے تکلیف دہ ٹائم تب ہوتا ہے جب صبح روزانہ میری آنکھ کھلنے سے پہلے وہ میرے خیالوں میں آ جاتا ہے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹہ دیواروں کی طرف دیکھتے ہوئے تمہیں سوچتی رہتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، خوش بھی ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں اب روٹ جائے تو اسے کوئی مناتا بھی ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں کسی کو اس بات کا اندازہ بھی ہے یا نہیں کہ وہ کتنا حساس ہے، پتہ نہیں کسی کو معلوم ہے کہ نہیں کہ اس کے موڈ کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، پتہ نہیں اب کوئی اس کے نخرے اٹھاتا بھی ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ اور پھر 1 گھنٹے اس کو سوچنے کے بعد جو آخری الفاظ میری زبان سے اس کے لیے نکلتے ہیں وہ یہ کہ خدا کرے جدھر بھی ہو خوش ہو، کہ خدا کرے جدھر بھی ہو خوش ہو۔ اس کے بعد میں اٹھتی ہوں اور خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیتی ہوں، لیکن سارا دن اس کے خیالوں کو دماغ سے نہیں نکال پاتی۔ امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس وقت حوصلہ دیتی ہے جب وہ ہر چیز ہار چکا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے ان حالات میں ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں، نہ جینے کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد۔ لیکن اس وقت بھی انسان کو جو چیز حوصلہ دیتی ہے وہ ہے امید۔ ایسے حالات میں کچھ لمحوں کے لیے انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ چاہے تو اب بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، اب بھی سب بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ ہوتی ہے امید۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے چل کر مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پہ ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں، جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ بھی مل سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ سجدے کی توفیق۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کے اپنے آگے کھڑا بھی کرتا ہے اور سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور رو رو کر توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔